پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام دوستو کیا ہوگا۔ دوستو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی چند آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ارکان اسلام جو مسلمانوں کے لیے لازمی اور لابدی قرار دیے ان کی تشریح بھی فرمائی، کیونکہ وہ سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے پابند کرے کہ زندگی میرے بندوں نے اس طرح پہ بسر کرنی ہے۔ آزاد نہیں ہے میں اور آپ، یہ ایک بھول ہے کہ جو چاہو کرو، جس طرح سے چاہو چلو، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس نے پیدا فرمایا اس کو قانون یہ حق حاصل ہے کہ اس کا بتایا ہوا طریقہ اور رستہ اس پر چلا جائے، اور جو اس پر نہ چلے وہ سزا دے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، ساری دنیا کی حکومتیں اپنے باقی کو معاف نہیں کرتی، تو خداوند کریم کی کہ یہاں پہ ارکان اسلام کے باقی کے لیے کوئی معافی نہیں۔ نماز وہ اسلام کا رکن ہے، قیامت میں جس کی سب سے پہلے پوچھ کی جائے گی۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اتنی دنیا جو موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، سارے پیغمبروں نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہماری پہچان کیسے ہوگی آپ کو؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اعضائے وضو کے جو اعضاء ہیں یہ میری امت کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ ہاتھ پیر جن کے وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس خوفناک منظر میں، ہوش ربو گھڑی میں یہ چاند اور سورج کی طرح چمکیں گے۔ حضور نے فرمایا میں اس طرح پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ بڑا اہم رکن ہے نماز، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔
अगर कोई दूसरे मुल्क से लाकर अपने बच्चे को तोहफा दे और वो बच्चा नाली में फेंक दे तो बाप थप्पड़ मारता है। मैं अमेरिका से दूसरे मुल्क से लाया बच्चा खुश होगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा, तुमने इसकी बेइज्जती की। अगर तुम्हारा दूसरे मुल्क का लाया हुआ तोहफा औलाद कबूल न करे और खाए पिए ना तो तुम्हें गुस्सा लगता है। ये नमाज अर्श अजीम से आया हुआ तोहफा है, खुदा ने भेजा है ये, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तोहफा है। तो कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, जब लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, अपनी अपनी सजा पालेंगे, हालात दुनिया की तमाम सामने आ जाएंगे और ऐलान कर दिया जाएगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। और जालिमों, झूठ बोलने वालों, जिना करने वालों, बदमाशी करने वालों, नमाजों को ठुकराने वालों, नमाजों की परवाह न करने वालों, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों के पास। आज तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। तुम मेरे नेक बंदों के पास क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकते। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, नेक और बद में तमीज कर दी जाएगी, अलग अलग सफ़े बना दी जाएगी। फरमाया जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़खियों का फैसला होकर हमेशा के लिए जहन्नुम में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक अपने फजलो करम से जन्नतियों को हुक्म देगा, आओ तुम अपने रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, अपने अजीजों का हाल देखो जो नमाज नहीं पढ़ते थे, आज उनका क्या हाल बना हुआ है। चुनाचे जन्नती लोग खुले। अब बात यह है कि कैदी आदमी नहीं लिया जा सकता, आजाद तो हर जगह आएगा जाएगा, जन्नती को क्या परवाह, वो जहाँ चाहे जाए। जन्नती लोग आए और उन्होंने आकर के बुरा हाल देखा, सवाल कर दिया, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोगों ने सवाल कर दिया, जन्नती लोगों ने पूछ लिया, जन्नतियों ने एक बात सामने रख दी, फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। दोज़खियों ने सवाल, जन्नतियों ने सवाल कर दिया, दोज़खियों से पूछ लिया, मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें दोज़ख में लाई। ये इतने बड़े बड़े जहन्नुम के अंगारे, ये इतनी बड़ी बड़ी तरह तरह की वादियां, अज़ाब मिल जाने के बड़े बड़े तरीक़ाकार। कुरान कहता नारुल्लाह नारुल्लाहिल मुक़द्दसुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। जहन्नुम की आग अल्लाह पाक की सुलगाई हुई आग है, खुदावंद करीम की भड़काई हुई आग है। इतनी सियानी है, इतनी होशियार है, वो आग सबसे पहले दिल को जलाएगी। नारुल्लाह, किसी बंदे की सुलगाई हुई नहीं, किसी आदमी की भड़काई हुई नहीं, अल्लाह मियां की सुलगाई हुई आग है, शोले भड़काए हुए हैं। अलल अफीदा, सबसे पहले आदमी के दिल को जलाएगी, सोचा क्यों नहीं। इन्ना अलैहिम मुअस्सदतुन फी अमदिन मुमद्ददा, जहन्नुम की आग के अंगारे जब जलाएंगे, इन्ना तरमी बिशररिन कल कसरी कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, ऊंट की तरह एक एक अंगारा। अल्लाह का कुरान है, फरमा लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, नीचे बिछौना भी आग का, ऊपर ओढ़ना भी आग का, करवट बदलने न पाएंगे। इन्ना अलैहिम मुअस्सदतुन फी अमदिन मुमद्ददा, आग के सतूनों से बांध दिया जाएगा ताकि करवट न बदल ले, किसी तरह में अज़ाब में कमी ना आ जाए, कोई कमी वाक़ई ना हो जाए।
جنتی لوگ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، ارے یہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی، یہ بربادی کیسے ہوئی، یہ تباہی تمہاری کیسے پھری، تم ہمارے ہمسائے تھے، ہمارے رشتے دار تھے، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، میرا ابا تھا، میرا دوست تھا، کیا چیز یہاں تجھے لے آئی، اتنی بڑی تباہی پھر گئی، فشاربون علیہ من الحمیم، اتنا گرما گرم پانی کھولتا ہوا، سخت گرم پانی ملے گا، پانی 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 لوگ کریں گے، اتنا گرم ملے گا کہ سوج کر یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لے، اور اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان جہنم میں اتنی لمبی لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ سنن کی روایت میں ہے جہنمی جل جل کر سڑ سڑ کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ایک آدمی کا بدن ہو جائے گا۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، اور دوزخیہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، وہ کون سا گناہ کیا، وہ کون سا جرم کیا، کون سی خطا کی، کون سا قصور کیا جو تم اتنی بڑی بربادی میں آئے۔ قرآن کریم نے جہنمیوں کا جواب نقل فرما دیا تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، پہلے سے انتظام کر لیں۔ جہنمی سارے مل کے بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز کی پرواہ نہ کرتے تھے، دل میں آیا پڑھی، نہ دل میں آیا نہ پڑھی۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی خطا جو ہماری تھی وہ یہ تھی لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازوں میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی سو مقام پر نماز کی تاکید آئی، نماز کا حکم آیا، اور جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کا حکم آ جانے کے بعد آخری وقت تک ایک نماز قضا نہیں فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ 1,29,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی، اور بلکہ یہ حضرات تو نماز کچھ اور طرح کی پڑھتے تھے، ہم اور طرح کی پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حساب و کتاب بھی نماز میں یاد آتا ہے، اگلی پچھلی چیزوں کا لینا دینا نماز میں یاد آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، آج میرے قافلے کا پہرا کون دے گا، میرے لشکر کی پہرے داری کون کرے گا، میری فوج کی حفاظت آج کی رات کون کرے گا، میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج میرا لشکر جو رات کو ٹھہرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پہرے داری کون کرے گا، اس کی رات کو خیال کون کرے گا، جو ایسا کرے گا میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کرتے تھے، مرتے تھے وہ لوگ یقین کرتے۔ دونوں انصاری نوجوان اٹھے اور کہنے لگے کالی کملی والے ہم پہرے داری کریں گے۔ دونوں نے اپنے ذمہ رات کی حفاظت لشکر کی لے لی، پہرے داری کرنے لگے۔ آپس میں دونوں کہتے ہیں کہ جی اگر یوں ہی جاگتے رہے تو کیا فائدہ ہوگا، ایک تھوڑا آرام کر لے، ایک جاگتا رہے۔ اور جو جاگا اس نے بھی کہا یوں ہی خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن پڑھوں۔ صحابہ کو اپنی ایک ایک منٹ کی زندگی کی قیمت معلوم تھی،
ایک ایک سانس کی قیمت معلوم تھی، ایک ایک رات کی قیمت کا پتہ تھا، ایک ایک دن کی قیمت کا پتہ تھا صحابہ۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی جب چلی جائے گی پھر دوبارہ نہیں آیا کرتی، اس لیے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں، ابا، بیوی، اولاد، کوئی بھی قیامت کے دن کسی کا اپنا بننے کو تیار نہیں۔ کون بنے؟ صحابہ کرام کو اپنی زندگیوں کی قیمت معلوم تھی۔ جس نے جاگنے کی ذمہ داری لی اس نے کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ دشمن نے دیکھا کہ چوکیدار نے نیت باندھ رکھی ہے، تیر مارا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تیر لگنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، تیر لگنے کا کوئی پتہ نہیں۔ جو ساتھی نیچے سویا ہوا ہے برابر میں، تازہ لہو بہ کر جب اس کے نیچے پہنچا سوتے ہوئے کے، اس کی آنکھ کھلی اور خدا کے بندے نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ اس نے جب نماز ختم کی تو کہنے لگا تیری کمر میں تیر لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا جب سلام پھیرا تھوڑا تھوڑا درد اب معلوم ہوا مجھے، تو دیکھی نماز صحابہ کی، تھوڑا تھوڑا اب درد معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا تین چوبے ہوئے کمر میں لگے ہوئے، میں نکال لوں کہ نکال؟ وہ جب نکالنے لگا تو کہا یار لگنے کا تو پتہ نہیں چلا، اب تو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کر میں پھر نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھوں گا، تو میرا قیمہ بنا دینا، مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ پھر نیت باندھی، وہ تینوں تیر نکالے، پھر صحابی نے نماز ختم کی۔ تو صحابہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے، اور آج ہم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی نہیں پڑھتے۔ بعض بدبخت تو بلکہ پڑھتے ہی نہیں کہ صاحب ہم تو پیروں کو ماننے والے ہیں، ہمیں نماز کیا کہے گی، ہم تو معرفت والے ہیں، ہم تو حقیقت والے، ہم تو طریقت والے۔ یہ سارے شیطانی فریب ہے، شیطانی دھوکے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے جہنمیوں نے خود اقرار کیا، اعتراف کیا، قالوا لم نکو من المصلین، او جنتیوں تم مسجد میں جایا کرتے تھے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، تم نماز جا کے پڑھا کرتے تھے، ہم کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے۔ قالوا لم نکو من المصلین، پہلا جرم، پہلا گناہ، پہلی خطا قصور ہمارا یہ، او جنتیوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر جن کو سارا جہان کہتا ہے، اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صفحہ 1059 سے لے کر آگے پڑھ کر دیکھیے 4-5 صفحے، صاحب صاحب لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دی فنکاحها باطل، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام، اولاد اس کی حرام کی پیدا ہوگی۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ماتا، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ جائے۔ اللہ والے نے لکھا ہے، اللہ والے لکھتے ہیں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں۔ کیا بات کہی اللہ والے نے، فیصلہ ہی کر دیا، وہ مسلمان نہیں جو نماز کی پرواہ نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں لوگوں کو لایا جائے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن بھی نماز کو خنزیر کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ
کہ حضور میں اس شکل میں لایا جائے گا کہ یہ بے نماز ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کے وقت میں یہ سویا کرتا تھا، خدا کا باغی ہے، یہ بغاوت کرتا تھا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے، نور چمکائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے اور حکم ملے گا کہ سب سجدہ کریں، سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، مگر بے نماز چاہیں گے ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے۔ واضح طور پر پتہ چل جائے گا یہ فلاں فرض کے باقی ہیں، یہ نماز کو ترک کرنے والے لوگ۔ آگے جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ جہنمی لوگ اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ دوسرا ہمارا جرم، دوسرا ہمارا گناہ، دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کبھی پرواہ ہی نہ کی۔ جناب رسول کریم سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مسافر آیا، کافر ہے، بوڑھا ہے، حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا پر میں مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں، میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ اندازہ لگاؤ اس نے خود بتا دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، پر میں انسان ہوں، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، او لوگو کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج مجھے سواری دے گا میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ، سبحان اللہ، صحابہ یقین کرنے والے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، آپ نے وہ اونٹنی لے کر اس مسافر کو دے دی کہ لو بھائی اس پہ سوار ہو کر تو چلا جا۔ لیکن اب وہ کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ اب آپ میں سے یا میں وہاں ہوتا تو کہتا واہ بھائی واہ، تجھے عادت پڑ گئی، سواری دے دی تو اب کپڑے پہ چلا گیا، انگلی پکڑتے پکڑتے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا، چلا یہاں سے۔ مگر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے اللہ کے نام پر، کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ آپ یہ دے دیں، آپ نے لی اور اس مسافر کو دے دی۔ اب وہی پورا مسافر کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے سواری مانگی، پھر کپڑا مانگا، پھر بھوک کا متعلق کہنے لگ گیا۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ہم نے کوئی لنگر کھول رکھا ہے، ہم نے یہاں کوئی ہوٹل چلایا ہوا ہے، تجھے کپڑا مل گیا، سواری مل گئی، روٹی کہیں اور جا کے دیکھنا۔ کیسے جواب دے؟ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کالی کملی والے تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرے بلند اخلاق کی قسم،
تیری صورت کی قسم، تیری سیرت کی قسم، تیرے شہر کی گلیوں کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملا، اس سوال کا جواب نہ ملا، کھانے کا جو آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب نہ ملا، حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 300 میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ہے، سارے صحابہ فاقے سے بیٹھے ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی مسافر کافر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ جا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل ہی جائے گا۔ اس مسافر کو لے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لایا اور آ کر کے آواز دیا، اہل بیت رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مسافر ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اللہ نام پہ سوال ہے۔ اندر سے آواز آئی، آج 4 دن کے فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ 4 دن کا فاقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں۔ جب واپس ہونے لگے اندر سے آواز آئی، میرے دروازے سے بھوکا نہ جائے، میری یہ چادر لے لو اور شمور یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ دو، اس سے غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی، پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے بھوکا خالی نہ جائے۔ چنانچہ جب وہ چادر لے کر کے وہاں پہنچے تو یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، گروی دے رہا ہے، رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی۔ وہ یہودی میں نکلا، میرا مقدر آج وہ یہودی میں بنا اور یہ چادر آ گئی جو میری تورات میں تھی۔ غلہ تولنے کے بعد سلمان فارسی کو کہنے لگا دیر نہ لگا، مجھے جلدی دربار رسالت میں لے چل، اور کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آؤ کھانا کھا کے جاؤ، پریشان ہو کر کے نہ جاؤ۔ تو جہنمیوں نے قرار کیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم یہ ہے، دوسری خطا یہ ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کبھی نیچے طرف ہماری نگاہ گئی ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دوسری لوگ اپنا تیسرا گناہ بتا رہے ہیں، اپنا تیسرا جرم بتا رہے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا، نمازیوں کا، قرآن والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم تمسخر اڑایا کرتے تھے، ہم مذاق کیا کرتے تھے، داڑھی کا، نماز کا، مسلمانوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا ہم مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ کافی سارے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا 18واں سپارہ ہے، 18واں سپارہ سورۃ مومنون ہے۔ جہنمی ہزاروں لاکھوں برس
जहन्नुम में ये आवाज लगाएंगे, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। इलाही, बदबख्ती ने हमको मारा, तकदीर ने मारा, गुमराही ने मार दिया। इलाही, मुसीबत में आ गए, रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। मौला तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे। हम भूल गए थे, हम मुकद्दरों में मार दिए थे, लोगों ने हमें बरगला दिया था, लोगों को देख देख करके भूले रहे। तफसीर इब्न कसीर उठाकर देखो, बयान कुरान में पढ़ करके देखो, लाखों बरस तक इसी तरह चीखेंगे, बजाय माफी मिलने की आवाज आती है, इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार, बकवास न करो, चुप हो जाओ। इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, तुम्हें कलाम करने की इजाजत नहीं। खबरदार, अगर तुमने उफ की, चुप कर जाओ। एक हदीस में आता है 18,000 बरस तक लोग रोएंगे, या अल्लाह माफी दे, माफी दे, रहम कर, करम कर। आवाज आती है, वला तुकल्लिमून, खबरदार, बकवास करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम्हें दुनिया में मेरे कुरान पे यकीन ना आया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन ना आया, उलमा की जुबान पर यकीन ना आया, तुमने मेरे कुरान पे यकीन नहीं किया। आज तेरी चीखो पुकार पर मैं क्यों यकीन करूं? वो दिन चले गए जब तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोता, माफी मांगता। अरे आज वो दिन आए हैं, रमजान भी है, दिन भी है, रोजे भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, वक्त भी है, तौबा करने का वक्त तो आज है। और आगे चल करके फरमाया, फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, याद कर तू मेरे कुरान का मजाक उड़ाया करता था, वकुंतुम तज़हकून, हंसी उड़ाया करता था मेरे कुरान की, मेरे दीन की, मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की, तो बड़ी हंसी उड़ाया करता था। आज पानी क्यों मांगता है? आज तौबा क्यों करता है? दूसरे मकाम पे है कुरान करीम में, लोग रोवेंगे, न जाने लाखों बरस तक इस आयत की सदा लगाएंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। या अल्लाह, अब के दुनिया में भेज दे, मौला अब के दुनिया में भेज दे, हर वक्त मस्जिद में रहूंगा, हर वक्त सजदे में रहूंगा। जवाब मिलता, वकील नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, तूने मेरे कुरान की परवाह न की, आज मैंने तुझे भुला दिया, मैंने तुझे भुला दिया, और मैंने बुलाया, तेरी तबाही फिर गई। मेरा कुरान तूने भुलाया, परवाह नहीं करता था, न नमाज की, न अजान की, न कुरान की, जो दिल में आया वही, खाने में खुद मुख्तार नहीं। और दोज़खी लोगों आखिरी बात और कहते हैं, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और लोगों हमें तो इस क़यामत का भी यकीन न था, जो क़यामत आई हुई है, और जिस क़यामत के बाद हमें जहन्नुम में दाखिल किया गया, दोज़ख में दाखिल किया गया। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमें इस क़यामत का भी यकीन न था, ये जो आई है ना, उन्होंने कहा फिर अब हत्ता अतानल यकीन, अब तो हमें सबसे ज्यादा यकीन आ गया, जहन्नुम का भी यकीन है और क़यामत का भी यकीन हो गया, अल्लाह के फैसले का भी यकीन हो गया। लेकिन उस वक्त के यकीन का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। यकीन कर, आज कर, तौबा आज कर, इस्तिग़फ़ार आज कर, अल्लाह से माफी आज मांग। और जो दोज़खियों ने कसूर बताए, एक नमाज ना पढ़ने का,
ایک غریب کا خیال نہ کرنے کا، ایک دین کا تمسخر اڑانے کا، قیامت کا یقین نہ کرنے کا، ان ساری چیزوں کو آج دل میں بٹھا اور اعلان خدا بندی کو اپنے دماغ پر اس طرح سے حاوی کر، سارے جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اس ذہن کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے اور دین اور ایمان کے ایک ایک رکن کو سنبھال کر چلیں گے، انشاءاللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت ملے گی۔ ارے ہم تو ایسے بزرگوں کے غلام ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت تھا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا تو وہ پھیر لیا۔ فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہ ہو میں اس جنت کا لے کے کیا کروں گا۔ ایسے عاشق تھے اللہ والے دیدار الہی کے، قرآن کا عشق، درود پاک کا عشق، کلمہ پاک کا عشق جو ہے نا، جس کو لگ گیا اسی کو پتہ چلتا ہے، دوسرا تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ تھا۔ جنتیوں نے سوال کیا، جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، بھائی تھے، رشتے دار تھے، دوزخیوں نے اپنے قصور بتا دیے کہ ہم عورتیں بھی بولیں گی، مرد بھی بولیں گے کہ ہم نے نماز کا پرو خیال نہ کیا اور غریب کا خیال نہ کیا اور ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور قیامت پر بھی ہمارا یقین اور ایمان نہ تھا، اس لیے یہ تباہی ہماری پھری ہے اور اب خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ میاں کا کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلے ہی قرآن بھیج دیا، خطرناک خبریں ساری سنا دی، جہنم کی اطلاع کر دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قبر کا، حشر کا، پلسرات کا، قیامت کا، جہنم کا سارا حال ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو یقین کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک سانس کی قیمت جاننے کی اور ایک ایک سانس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، پرواہ نہ کی، قرآن کی تلاوت نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، موت آئی، قبروں میں پڑے، کیڑے کھا گئے، تباہ ہو گئے۔ اگلے رمضان میں نہ جانے ہم میں سے کون کون قبر میں ہوگا، کون کون دنیا پہ ہوگا۔ یہ جتنے دن ہیں ان کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کلمے کا ذکر کرو، درود پاک کا ورد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، صدقہ خیرات اس مہینے میں اور زیادہ ثواب کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔